شكرا يا ربي شكرا لديك قلبي شكرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. صدق اللہ العظیم. بلا شبہ اللہ تعالی حکم دیتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ انصاف اور احسان کرنے کا. پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان اور اس کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک بہت ہی بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق بخشی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے اور قیامت کے دن اسے ہمارے اور آپ کے لیے باعث اجر و ثواب بنائے. پیارے بھائیوں، قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کا حکم دیا ہے، جس میں سے پہلی چیز ہے عدل اور دوسری چیز ہے احسان. عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ کسی کو اس کا پورا حق دے دیا جائے اور اس کے حقوق میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی بیشی نہ کی جائے. یہ ہے عدل. جبکہ دوسری چیز ہے احسان. احسان یہ ہے کہ آدمی یا تو اپنے حصے کو چھوڑ دے یا اپنے حصے سے بڑھ کر کے سامنے والے کو کچھ دے دے. تو یہ ہے احسان. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس چیز کو بہت ہی زیادہ پسند فرمایا ہے. احسان کا درجہ سب سے عظیم ترین درجہ ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو پسند فرمایا ہے اور اللہ رب العالمین نے ایک جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کہ کیوں نہیں جس کسی نے خود کو اللہ کے سامنے جھکا دیا اس حال میں کہ احسان اس کا شیوا بن گیا، اس بشر کے لیے عند اللہ ثواب ہے اور ہر ایک قسم کے غم و ملال سے نجات. مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنا شیوا احسان کا بنا لیتا ہے، لوگوں پر احسان کرنا، احسان کے ساتھ پیش آنا، اپنے حق سے دستبردار ہو جانا، جس کا یہ شیوا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے لیے اجر ہے. اور اس کی ادنا جو اللہ رب العالمین اس کو جو ادنا سا درجہ دے گا، ادنا سا جو اجر دے گا، وہ کیا ہے؟ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس کو قیامت کے دن کوئی خوف اور کوئی رنج و ملال نہیں ہوگا. یہ کس کے ساتھ معاملہ ہوگا؟ جو لوگ احسان کا رویہ اختیار کریں گے، دنیا کے اندر احسان کا معاملہ کریں گے، اپنے حق سے دستبردار ہو کر سامنے والے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا کہ قیامت کے دن جب کہ تمام لوگ رنج میں، غم میں، فکر میں مبتلا ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، خوف و ہراس کا معاملہ ہوگا، ایسے وقت میں اللہ رب العالمین ان پر یہ احسان کرے گا کہ ان کے اوپر سے ایسے تمام رنج اور ملال اور غم کی جو کیفیت ہوگی اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. آپ تصور کیجئے یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. تو احسان کا معاملہ بڑا ہی اہم معاملہ ہے. قرآن کریم میں اس کی بڑی اہمیت اللہ رب العالمین نے اس کو دی ہے اور اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں انصاف اور احسان کا رویہ اختیار کرو. اور یہ احسان باہمی بندہ مومن کا ایک ہی بہت درخشاں پہلو ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کریں، حسن سلوک کا معاملہ کریں. جس طرح سے ہم عبادات میں احسان کا معاملہ کرتے ہیں، جیسے فرض پڑھ لینا، یہ تو عدل ہے کہ بھائی اللہ کا حکم ہے، ہم نے 4 رکعت نماز فرض پڑھ لیے. لیکن احسان کیا ہے
کہ اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنا، اس کو بحسن و خوبی انجام دینا، رکوع اور سجود کو اچھی طرح سے ادا کرنا، تمام تسبیحات کو مکمل پڑھنا، یہ احسان ہے۔ اسی طرح سے بندوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے جو مخلوقات ہیں ان مخلوقات پر بھی احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ احسان کرو جیسا کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ ہم پر اللہ رب العالمین کے کتنے احسانات ہیں، کتنی کرم فرمائیاں ہیں اللہ رب العالمین کی ہم پر، کتنی نعمتوں سے اللہ نے ہم کو اور آپ کو نوازا ہے۔ تو ان نعمتوں کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم دوسرے لوگوں پر احسان کریں۔ اگر کوئی ہمارا دست نگر ہے، اگر کوئی ہمارا پڑوسی ہے، اگر کسی نے ہم سے قرض لے رکھا ہے، تو ایسے لوگوں پر ہم احسان کا رویہ کریں، احسان کا معاملہ کریں، زبردستی نہ کریں، ان پر پل نہ پڑیں، بلکہ احسان کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کریں۔ اور یہ چیز تو بالکل اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے کہ آدمی کسی کو احسان کر کر کے اس کو اپنا گروی رکھ لے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ احسان اس لیے کرتے ہیں تاکہ موقع پر ہمارے کام آئے، ایسا بھی ہوتا ہے، تو یعنی ہمارا احسان مند رہے گا۔ تو ایسے لوگ تانا بھی دیتے ہیں بسا اوقات کہ دیکھو میں نے اس پر اتنا احسان کیا اور دیکھو عین موقع پر اس نے ہم کو دھوکہ دے دیا۔ میں اس کے گھر والوں کو کھلاتا پلاتا ہوں، اس کی میری وجہ سے اس کا گھر کا خرچ چلتا ہے، اور دیکھو آج یہ میرے سامنے کھڑے ہو کر اس طرح سے باتیں کر رہا ہے۔ تو لوگ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس لیے احسان کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے ممنون ہوں، مشکور ہوں، اور موقع اور محل کے اعتبار سے ان کے احسان مند ہوں، ان کے سامنے جھکے رہیں، ان کے سامنے آواز نہ اٹھائیں، ان کے سامنے کچھ بات نہ کر سکیں، کچھ بول نہ سکیں، حق کو حق نہ کہہ سکیں، باطل کو باطل نہ کہہ سکیں۔ تو کچھ لوگ یہ بھی چاہتے ہیں، تو اس لیے احسان کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ تم کسی کے اوپر احسان اس لیے کرو تاکہ وہ تمہارے احسان کے تلے دبا رہے، کچھ بول نہ سکے، کچھ کہہ نہ سکے، تمہارے سامنے اس کی نگاہیں جھک جائیں، حق بات ہو تو چھپا لے، غلط بات ہو تو اس کو بھی ہضم کر جائے۔ اس چیز کو اللہ رب العالمین نے پسند نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کو تو یہ چیز پسند ہے کہ اگر کوئی شخص احسان کرتا ہے تو احسان کا معاوضہ صرف اللہ دے سکتا ہے۔ یہ جو احسان ہم کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، احسان کا بدلہ انسان کیا دے گا؟ ایک انسان جس پر آپ کوئی احسان کرتے ہیں وہ آپ کے احسان کا بدلہ کیا دے گا؟ اس کا بدلہ تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ ہم کسی کے ساتھ کوئی بھی احسان کریں، کوئی بھی احسان کا رویہ اختیار کریں، تو ہمیں کبھی بھی سامنے والے سے کسی طرح کے اجر کی امید نہیں ہونی چاہیے، کسی طرح کا کوئی سیاسی پہلو اس کے ہمارے پیش نظر نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ چیزیں اللہ رب العالمین اس کا معاوضہ دے گا، اس کا بدلہ اللہ رب العالمین دے گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں جو مال دوسروں کی فلاح میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، اور اپنے ممنون احسان لوگوں کو کبھی اپنا مشکور رکھنے کی کوشش نہیں کرتے، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، کسی غریب کو صدقہ دے دیا، کسی پر زکوٰۃ، کسی کو زکوٰۃ دے دیا، کسی پر کوئی احسان کر دیا، کسی پر کوئی احسان کر دیا، تو اپنا ممنون اور مشکور نہیں بنانا چاہتے ہیں کہ آج میں اس کو کچھ دے رہا ہوں تو کل کو میرا حمایتی بن کر کھڑا ہو، کل کو میری پشت پناہی کرے، کل کو میرے سامنے ایک پورا جتھا کھڑا ہو۔ تو ایسا نہیں چاہتے ہیں، اور نہ کبھی انہیں سخت اور سست کہتے ہیں، جیسے کہ تیری ہمت کیسے ہوگی، تیری مجال کیسے ہوگی میرے سامنے بولنے کی، اتنا احسان کیا بھول گیا، فلاں موقع پر میں نے تیرے پر اوپر اتنا احسان کیا بھول گیا، میں ہی تجھ کو یہاں لے کر آیا اور میرے ہی سامنے تو اتنی ٹر کر رہا ہے، میرے سامنے کا بچہ مجھے تو راستہ دکھا رہا ہے۔ اس طرح کے الفاظ ادا کرنا، سخت سست کہنا، یا دیگر آدمی مختلف قسم کے حربے، مختلف کے الفاظ استعمال کرتا ہے جب کسی پر احسان کرتا ہے، اور وہ اس بات کا خواہش مند ہو
کہ میرے احسان کا بدلہ ملے. تو جب اس کو بدلہ نہیں مل پاتا تو مختلف مواقع پر وہ اس طرح کے الفاظ نکالتا ہے اپنے دل کے بھڑاس نکالنے کے لیے. تو ایسے لوگ جو کسی کو اپنا ممنون اور مشکور نہیں بناتے ہیں، جو سخت اور سست کسی کو نہیں کہتے ہیں احسان کرنے کے بعد، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے محسن لوگوں کا معاوضہ یقیناً اللہ کے پاس ہے اور قیامت کے روز کسی قسم کے غم اور ملال سے دوچار نہیں ہوں گے. دیکھیے کتنا بڑا اللہ رب العالمین کی طرف سے محسنین پر اللہ رب العالمین کی طرف سے احسان ہوگا کہ جو دنیا میں اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے، احسان کا رویہ اختیار کریں گے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرے گا. بلکہ ایسا شخص جو دست نگر ہو، ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا دے، ہمارے سامنے آ کر کچھ مانگ لے، تو آدمی بہتر ہے کہ اس کو سخت اور سست کہے، اس کو جھڑکے، اس کے ساتھ تش روح ہو، سخت کلامی سے پیش آئے. اس سے بہتر ہے کہ آدمی اس کو کچھ نہ دے، اس کو کچھ نہ دے، بلکہ خوش کلامی کے ساتھ، خوش گفتاری کے ساتھ اس سے اپنا پیچھے چھڑا لے، چند بہترین کلمات کہہ کر اپنا پیچھے چھڑا لے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ اگر کوئی فقیر آ گیا، کوئی مانگنے والا آ گیا، یا کہ کوئی قرض وغیرہ لینے کے لیے آ گیا، تو پہلے باتیں سنائیں گے، الٹی سیدھی پہلے باتیں سنائیں گے، خود سنائیں گے، پیٹ بھر لیں گے، اس کے بعد پھر 2-4 روپے ہاتھ پہ رکھ دیں گے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ سخن شیریں اور درگزر کرنا بہتر ہے ایسے صدقے سے جس کے ساتھ ایذا کی آمیزش ہو. آدمی کا پیار سے، محبت سے چند جملے کہہ دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے اندر تکلیف ہو، جس کے اندر نشہ چبھویا ہو، جس کے اندر سخت اور سست کہا گیا ہو. آدمی بہتر ہے کہ آدمی چند پیاری باتیں کہہ دے، بھلے سے اس کو کچھ نہ دے. تو اس لیے پیارے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم احسان کا رویہ اختیار کریں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کیونکہ احسان کر کے احسان کو جتلانا اور اپنی نیکی کو دکھاوا کرانا، اپنی نیکی کا دکھاوا کرانا، یہ چیزیں نیکیوں کو باطل کر دیتی ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اے مومنو، اپنے دیے ہوئے صدقات کو احسان جتا کر اور ایذا دے کر باطل نہ کرو. اب جب تم نے کسی کو کوئی احسان کیا، کسی پر کوئی احسان کیا، اور جب تم نے اس کو سخت کہہ دیا، سخت اور سست باتیں کہہ دی، 2-4 باتیں سنا دی تم نے، تو پھر کیا ملا آپ کو؟ سارا اجر ضائع ہو گیا. اسی لیے کہا گیا کہ قول معروف بہتر ہے اس صدقے سے جس کے اندر تکلیف ہو، ایذا رسانی. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو، جو لوگ خوش گفتاری سے اور خوش دلی کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو نظر انداز نہیں کرتا. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. یعنی جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کی مخلوقات پر احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے، بلکہ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو سے محبت کرتا ہے. جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کی مخلوقات کے ساتھ احسان کرتے ہیں، تو اللہ ان کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. پیارے بھائیوں، اور ان احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان جو کچھ بندوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا جو دنیا کے اندر احسان کرتے ہیں، احسان سے ان کا بدلہ چکائے گا قیامت کے دن، ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. احسان باہمی کے چند ایک واقعات سنا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں.
حضرت معدی کریم رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کا لقب اسعد تھا اور ولدیت ان کے قیس تھے۔ یہ یمن کے بادشاہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت پر ان کے ایمان میں بھی لغزش آئی، اور بالآخر ایمان میں لغزش آئی کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ بھی ڈاواڈول ہو گئے، متزلزل ہو گئے۔ تو پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو اس میں تمام لوگوں کو پکڑ دھکڑ ہوئی اور مرتدین کو قتل کرنا شروع کیا گیا، تو یہ بھی پکڑ کر لائے گئے۔ تو انہوں نے توبہ وغیرہ کر لیا۔ جب انہوں نے توبہ کر لیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن سے ان کا نکاح کر دیا، اپنے ہمشیرہ سے۔ تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ مدینہ منورہ میں ایک قافلہ آیا، اونٹوں کی منڈی لگی، تو انہوں نے کیا کیا، تلوار نکالے اور جا کر کے اونٹوں کا نحر کرنا شروع کر دیا، ان کی کونچیں کاٹنے شروع کر دی۔ آپ نے دیکھے ہوں گے کیسے نحر کرتے ہیں اونٹوں کو۔ اونٹ کھڑے رہتے ہیں اور یہاں پر ایسا مارتے ہیں، اور بس ایک مرتبہ مارتے ہیں اور اس کے بعد فوراً اونٹ گر جاتا ہے، تو اس کو نحر کرنا کہتے ہیں۔ اونٹوں کو نحر ہی کیا جاتا ہے، ذبح نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی اونٹ سامنے آتے گئے سب کو نحر کرتے گئے۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ معدی کریم تو کافر ہو گیا، یہ کیا ہو گیا اس کو؟ تو جب یہ بالکل تھک گئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں کافر نہیں ہوا، بلکہ ان صاحب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اپنے ہمشیرہ سے میرا عقد فرما دیا ہے، اگر آج میں وطن میں ہوتا، یعنی یمن میں ہوتا، اپنے وطن میں ہوتا، تو میں اس سے بہتر ولیمہ کرتا۔ تو مدینہ والوں آؤ، اس گوشت کو اٹھا لے جاؤ اور کھاؤ، اور اے اونٹوں کے مالکوں آؤ اور اپنے اپنے اونٹ کی قیمت لے جاؤ۔ یہی حضرت اسعد یعنی معدی کریم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے طرفداروں میں سے تھے، جنگ صفین میں ان کے طرفداروں میں سے تھے۔ ان کا انتقال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 40 دن کے بعد ہوا تھا۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی نماز جنازہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ احسان کا بدلہ احسان، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا نماز جنازہ پڑھنا یہ غیر معمولی بات ہے۔ تو چونکہ یہ طرفدار تھے کس کے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، اس لیے اس احسان کا بدلہ حضرت امام حسن نے اس طرح سے چکایا کہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ایسے ہی ایک غزوے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑے ہی پیاسے ہو گئے، پانی کی تلاش میں ادھر ادھر مارے پھر رہے تھے، تو ایک خاتون کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کے پاس پانی ہے، تو اس سے انہوں نے پانی مانگا، اسے پانی وغیرہ پلا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اسی بستی میں، جس بستی میں وہ خاتون رہتی تھی، اس بستی پر مسلمانوں کی طرف سے حملہ ہوا۔ تو اس بستی میں اس خاتون کے گھر کے کسی بھی شخص کو ذرہ برابر بھی ایذا نہیں پہنچایا گیا، اس احسان کے بدلے میں جو اسے پانی پلایا تھا۔ مسلمانوں نے احسان کا بدلہ احسان سے دیا۔ غزوہ تبوک کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ غزوہ تبوک میں جب یہ حکم دے دیا گیا کہ بھائی چلو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، غزوہ تبوک ہم جانتے ہیں کہ بڑی آزمائشوں کا معاملہ تھا اس وقت۔ تو ایک نوجوان تھے حضرت واصلہ، ان کے پاس کوئی سواری نہیں تھی، کوئی اسلحہ نہیں تھا، تو یہ مدینہ کی گلیوں میں دوڑ کے گھوم کے کہہ رہے تھے کہ لوگوں، مجھے جو شخص سواری عنایت کرے گا میں اسے اپنا مال غنیمت اس کے معاوضے کے طور پر دے دوں گا۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے اور چلا رہے تھے کہ لوگوں، جو مجھے اسلحہ دے گا، جو مجھے گھوڑا دے گا، تو میں جو مال غنیمت ملے گا اس مال غنیمت میں سے اس کو معاوضہ دوں گا۔ ایک بوڑھے صحابی تھے، ضعیف العمر تھے، وہ تو نہیں جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا میں تم کو دوں گا، لیکن ایک شرط پر، اور شرط یہ ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اچھا، اور ساتھ ہی ساتھ جو زیادہ راہ کی ذمہ داری بھی میری ہوگی، ساتھ میں بھی رہوں گا، اور زیادہ راہ جو سفر کا خرچ ہوگا وہ بھی میں ہی اٹھاؤں گا۔ جب انہوں نے بات سنی تو پھر انہوں نے حامی بھر لی حضرت واصلہ نے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ غزوہ تبوک میں ان کو مال غنیمت میں کثیر تعداد میں اونٹنیاں ان کے حصے میں آئیں، کثیر تعداد میں
منہ زور اونٹنیاں جس کو بولتے ہیں، ایک دم نوجوان نوخیز زبردست قسم کی اونٹنیاں ان کے حصے میں آئیں حضرت واصلہ کے. تو یہ ان کے پاس آئے، وہ ضعیف العمر جو صحابی تھے ان کے پاس آئے اور کہا کہ یہ دیکھو مجھے اونٹنیاں ملی ہیں مال غنیمت کے طور پر. تو انہوں نے کہا ایک مرتبہ بھواؤں پھر آگے چلا کر کے دکھاؤ مجھے. تو انہوں نے دیکھا تو کہا یار ماشاءاللہ بہت اچھی تمہاری اونٹنیاں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اب یہ معاوضے کے طور پر آپ کی ہے جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا. تو اب دیکھیے وہ ضعیف العمر صحابی ان کا دیکھیے کردار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اے واصلہ آپ ہی انہیں لے جائیے، آپ ہی انہیں لے جائیے، میرا مقصود اس مال کے سوا کچھ اور تھا، یعنی احسان اور اس کے عوض اجر جہاد. میں تم پر احسان کرنا چاہتا تھا اور یہ احسان تم کیا چکاؤ گے؟ اس احسان کا بدلہ تو کون دے گا؟ اللہ رب العالمین دے گا. اور میں جہاد کا اجر چاہتا تھا، تمہارا ساتھ مل گیا، تم مضبوط تھے، توانا تھے، نوجوان تھے، اسی بہانے میں تمہارے ساتھ ساتھ جہاد میں بھی شریک ہو گیا. تو مجھے دونوں چیزیں مل جائیں گی، جہاد کا اجر بھی مل جائے گا اور احسان کا بدلہ قیامت کے دن احسان سے ملے گا. تو دیکھیے آپ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کی نماز جنازہ پڑھانے گئے تو پتہ چلا کہ ان کے اوپر بہت زیادہ قرض ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے ایک صاحب سے کہا کہ بھائی فلاں صاحب کہاں ہے؟ انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بھائی پر احسان کا معاملہ کرو، اپنے بھائی پر احسان کرو. مطلب کیا تھا کہ اپنی طرف سے اپنے اس بھائی کا قرض ادا کر دو. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیے میں نے ان کا قرض دے دیا، میں نے معاف کر دیا، اور جو بھی قرض ہوگا میں اپنی طرف سے ان کو دے دوں گا. تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں میرے پاس جن کو میں آپ کو سنا سکتا ہوں احسان کے بدلے میں. دیکھو احسان کتنا زبردست، وہ احسان کا معاملہ جب ایک غزوے میں 2-3 صحابی بالکل پیاس سے تڑپ رہے ہوتے ہیں. ایک صحابی کے پاس پانی والا پہنچتا ہے تو پوچھتے ہیں پانی کی ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں. اور جیسے وہ پانی اپنے منہ کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں ادھر سے پانی کی آواز آتی ہے، ان کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں. وہاں پہنچتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ سامنے والے کی طرف جاؤ. ادھر سے بھی کراہنے کی آواز آ رہی تھی. اور ایسے گھوم پھر کے پتہ چلا کہ ہر ایک نے ایک دوسرے پر احسان کرتے ہوئے اپنی جان آخری کی سپرد کر دی. تو پیارے بھائیوں اس دنیا کے اندر ہمارا اور آپ کا کردار بھی ایک دوسرے پر احسان کا ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے پر احسان کریں اور احسان کرنے کے بعد جتائیں نہیں. سامنے والے سے احسان کی امید ہم نہ رکھیں کہ ہمارے ساتھ بھی احسان کرے گا یا ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی رویہ اختیار کرے جیسا ہم کریں. اب اگر کسی شخص نے اس طرح کا سوچ لیا، اس طرح کی اس کی سوچ ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ احسان نہیں کرنا بلکہ وہ کچھ دنیا میں کچھ اور چاہتا ہے. اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے جو احسان کا حکم اللہ رب العالمین نے ہمارا آپ کو دیا ہے اس کو بہتر سے بہتر انداز میں ایک دوسرے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا کے اندر عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، احسان کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه وسلم برحمته. شكرا يا ربي شكرا، لديك قلبي شكرا.